اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کالا تیتر اسٹوڈیو میں سب بھائیوں کو خوش آمدید۔ میں آپ کو آج تھوڑا اسٹے کے بارے میں بتاتا ہوں۔ کالا تیتر ایک جنگلی تیتر بھی کہلاتا ہے۔ کالا تیتر ایک چھوٹا پرندہ ہے جو 28 سینٹی میٹر لمبا ہوتا ہے۔ اس کی چونچ موٹی ہوتی ہے، آسمانی رنگ کی ٹانگیں اور پتلی گہری گتھی ہوتی ہے۔ یہ جنس کی وحید نوع ہے۔ کالا تیتر جنسی طور پر الگ پہچانا جاتا ہے۔ نر کے چمکدار کالے پر ہوتے ہیں اور کالی چونچ ہوتی ہے۔ مادہ سرخی مائل بھوری ہوتی ہے۔ اس کا الگ کا منہ سفیدی مائل ہوتا ہے اور پیٹ اور چونچ گہرے مہک کے رنگ کے ہوتے ہیں۔ مادہ نار سے چھوٹی ہوتی ہے۔ کالا تیتر ملیشیا کے جزیرے نمایشی بارانی جنگلوں، بورنیو، سماٹرا، جنوب مشرقی ایشیا میں پایا جاتا ہے۔ یہ پاکستان میں بھی پایا جاتا ہے۔ پہلے یہ سنگاپور میں ہوتا تھا، اب وہاں اس کی نسل مدھوم ہو چکی ہے کیونکہ اس کے رہنے کی جگہ تباہ ہو رہی ہے۔ اس کی تھوڑی آبادی اور زیادہ شکار کی وجہ سے کچھ علاقوں میں کالے تیتر کو بیسے ہدف مانا گیا ہے۔ پاکستان میں کالے تیتر کو پالا جاتے ہیں اور ان کے بولنے کا مقابلے کرایا جاتا ہے جسے چکری کہتے ہیں۔ انسان بھی عجیب مخلوق ہے جس سے نفرت کرتا ہے، اسے تباہ و برباد کر دینا چاہتا ہے، مگر کبھی کبھی جس سے محبت ہو اسے بھی برباد کر دیتا ہے۔ کالے تیتر کو بھی ہمارے یہاں کے لوگوں کی طرف سے ملنے والی شدید محبت اتنی مہنگی پڑی ہے کہ اب پرندوں کی یہ نسل زیادہ تر صرف انسانی قید خانوں یعنی پنجروں میں ہی پائی جاتی ہے، اور ابھی تک تو کالے تیتر سے اس قدر شدید محبت کے کم ہونے کی دور دور تک کوئی آثار نظر نہیں آ رہے ہیں۔ 1874 میں ایک انگریز فوجی جاسوس بلکہ عرفان مولا رچرڈ فرانس برٹن نے پورا صوبہ سندھ کراچی سے شکارپور تک اچھی طرح گھوم پھر کر دیکھا تھا۔ وہ لکھتا ہے کہ سندھ کے ہر علاقے میں کالے تیتر کی بے تحاشا آبادی تھی۔ صبح و شام ہر طرف سے تیتر کے بولنے کی آوازیں ماحول کو سیر انگیز بنائے رکھتی تھیں۔ ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ سندھ دھرتی ہزاروں سالوں سے بیرونی حملہ آوروں کے نشانے پر رہتی آئی ہے۔ ماضی میں ہر 100 سال میں 3 سے 4 بیرونی حملے بھی تاریخ میں بیان کیے گئے ہیں۔ یہ حملہ آور لشکر لوگوں کا سارا مال و اسباب لوٹ لے جاتے تھے، اور جو نہیں لے جا سکتے تھے یعنی کھڑی فصلیں اور اناج کے گودام وغیرہ کو آگ لگا کر ختم کر دیتے تھے۔ ان حالات میں جو زندہ بچ جاتے تھے ان کے لیے اپنی زندگیاں دوبارہ سے شروع کرنے کے لیے صرف جنگلی حیات ہی وحید سہارا ہوتے، مگر اب گزشتہ صدی سے سندھ کے جنگلی حیات کو تاراج کرنے کا جو سلسلہ شروع ہوا، اس نے یہاں کے قدرتی ماحول کو یہاں تک خطرناک حالات میں دھکیل دیا ہے۔ اب اگر خدا نہ کرے ماضی کی طرح یہاں کوئی تباہی آئی تو بچانے کے لیے ماضی کا وحید سارا جنگلی حیات بھی تو اب موجود نہیں ہیں۔ کالا تیتر اپنی انتہائی منفرد آواز کے لیے مشہور تو ہے، مگر اس کا گوشت بھی مقامی اور بیرونی شکاریوں کے لیے فخر کی علامت بھی ہے۔ دوستوں کو فخر سے سر اونچا کر کے بتانا جو ہوتا ہے کہ ہم نے کالے تیتر کا گوشت کھایا، اور تعریف میں زمین و آسمان کے کلابوں کو ملانا، اس لیے کالے تیتر کی آواز کہیں بھی سنتے ہی بندوق لے کر شکاری حضرات نکل پڑتے ہیں، اور تب تک ان کے اندر کا ظالم انسان چین سے نہیں بیٹھتا جب تک شکار کر کے تصویریں نہیں بنا لیتے۔ بنیادی طور پر یہ جنگلی پرندہ سرسبز علاقوں سے لے کر پہاڑی اور ریتیلے علاقوں میں بھی آسانی سے رہ لیتا ہے۔ جنگلی تیتر کی خوراک میں زیادہ تر کیڑے مکوڑے، گھاس اور پودوں کے بیج وغیرہ شامل ہیں۔ یہ معصوم پرندہ انسانوں اور ان کی فصلوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا۔ سردیوں کا خاتمہ قریب آتی ہی ان میں افزائش نسل کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور نر تیتر جوڑا بنانے کے لیے مادہ کو متاثر کرنے کے لیے اپنی تیز آواز میں بولنا شروع کرتے ہیں، جو زیادہ تر صبح اور شام کے وقت ہوتا ہے۔ یہ زیادہ دور تک نہیں اڑ پاتے اور نہ ہی دور دراز ہجرت کرتے ہیں، اس لیے آسانی سے شکاریوں کا نشانہ بن جاتے ہیں۔
تیتر اپنا گھونسلہ زمین پر ہی گھنی گھاس، جھاڑیوں اور فصلوں میں بناتے ہیں۔ مادہ 10 سے 15 انڈے دیتی ہے، جن میں سے 18 سے 20 دنوں میں بچے نکل آتے ہیں، جو ماں کے ساتھ ساتھ ہی رہتے ہیں اور خوراک تلاش کرنا سیکھتے ہیں۔ یہ ربی کی فصل کا موسم ہوتا ہے، اس لیے جو کچھ تھوڑے بہت تیتر فصلوں میں گھونسلہ بناتے ہیں وہ کسانوں کے کام آ جاتے ہیں۔ تیتر کے بچے خطرہ محسوس کر کے کسی پتھر یا جھاڑی وغیرہ کی اوٹ میں چھپ کر بنا ہلے جلے چپ چاپ بیٹھ کر خطرہ ٹلنے کا انتظار کرتے ہیں، مگر انسان انہیں ڈھونڈ کر پکڑ لیتے ہیں اور شوق یا پیسہ کمانے کے لیے پالتے ہیں۔ اور ویسے بھی آج کل فصلوں میں دیے گئے تیتر کے انڈے زرعی مشینوں کی وجہ سے کم ہی بچ پاتے ہیں۔ کاش انسانوں میں یہ اجتماعی شعور بیدار ہو جائے کہ یہ زمین خدا کی ہے اور یہاں سب جانداروں کو آزادی سے رہنے کا حق خدا کی طرف سے عطا کیا گیا ہے، جسے چھینا اشرف المخلوقات کے لیے کوئی عزت و ثواب کا کام نہیں ہے۔ ہم سب لوگوں کو اس بھلائی کے کام میں شریک ہونا چاہیے اور اپنی حکومتوں کو اس طرف توجہ دلانی چاہیے۔